میں بار بار چیختا چلاتا رہتا ہوں, عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار, جب چاہے چلی جائے. یہ نیچر نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. مرد جب تک کسی کو اپنا دل نہیں دیتا, جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ یہ میری ہے, کیونکہ مرد سپیریئر ہے بائی نیچر. مرد کیا ہے؟ وہ سپیریئر ہے, اس کو خدا نے زیادہ صلاحیتیں دی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. مرد پاورفل ہے, پاورفل کمزور سے اسی وقت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے جب اس کو کمزور کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ٹوٹل کس کے کنٹرول میں ہے, یہ میرے کنٹرول میں ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے بتایا کہ عورت اپنی مرضی سے آئے گی, لیکن پھر کنٹرول کس کا ہوگا اس کے اوپر؟ مرد کا ہوگا. اس میں عورت کا بھی فائدہ اور مرد کا بھی فائدہ. عورت کو یہ احساس ہوگی میں اس کی ماتحت ہوں. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا, دیکھو فوج میں جب ایک شخص بڑا آفیسر بن جاتا ہے, ماتحت اس کی دل و جان سے اطاعت کرتے ہیں, اپنے جیسوں کی کوئی اطاعت نہیں کرتا. ایک مثال دیتا ہوں, ایک لیفٹیننٹ ہے فوج میں, اس کو دوسرا لیفٹیننٹ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کر جا کے, ہو سکتا ہے دوستی یاری میں کر دے, دوبارہ آرڈر کرے گا کیا ہے تو میرا باپ ہے جو میرے کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کر. اس کو آر محسوس ہوگی, ذلت محسوس ہوگی. لیکن ایک لیفٹیننٹ کو کوئی کرنل آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو, یس سر, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ کیا ہے میرے لیے؟ فخر کی بات. اب اگر کوئی لیفٹیننٹ کو یہ سکھا دے کہ تم میں اور کرنل میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی الو بنا دے اس کو, نیچر کے خلاف چلائے اس کو, ابے یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے کرنل اور لیفٹیننٹ, یہ مولویوں نے مذہب, کوئی لیفٹیننٹ کوئی کرنل نہیں, تمہارے وہی رائٹ ہیں جو کرنل کے ہیں. کرنل کون ہوتا ہے؟ تم پہ آرڈر چلانے والا. تو اس سے لیفٹیننٹ کرنل نہیں بن جائے گا, لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہی رہے گا. لیکن وہ آرڈر پہ جو اس کو چلنے میں خوشی محسوس ہو رہی تھی نا کرنل کے آرڈر پہ, وہ خوشی محسوس نہیں ہوگی بلکہ بوجھ محسوس کرے گا, جس سے کرنل اور لیفٹیننٹ کے تعلقات کیا ہوں گے؟ خراب ہوں گے. کرنل کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اور لیفٹیننٹ کی بھی واٹ لگ جائے گی. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مرد کیا ہے, وہ سپیریئر ہے, بائی نیچر ہے, یہ خدا نے بنایا ہے اس کو. اور عورت کیا ہے؟ وہ کمزور ہے. اب عورت کو جب آپ یہ باور کرائیں گے کہ تمہارا شوہر تم سے برتر ہے, تمہیں اس کی ماننے میں ذلت نہیں ہے, کیونکہ اپنے بڑوں کی ماننے میں عزت ہوتی ہے, ذلت تھوڑی ہوتی ہے. ابے ایک لیفٹیننٹ کرنل کی بات نہیں مانتا, اس کی عزت زیادہ ہوگی یا ذلت ہوگی اس کی؟ یار تم لوگ پاگل سارے, استغفر اللہ, یعنی عجیب سے لوگ میرے پاس آ گئے, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے؟ دیکھو ایک کرنل آرڈر کرتا ہے لیفٹیننٹ کو, لیفٹیننٹ کہتا ہے جاؤ بڑے بھاڑ میں جاؤ. اس سے لیفٹیننٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ اس کی جب وہ تیار ہوتی ہے فوج میں, پوری رپورٹ تیار ہوتی ہے نا جس کی بیس پہ ترقیاں ہوتی ہیں, تو ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ترقی میں رکاوٹ بنے گی نا یہ چیز. جگہ جگہ باتیں ہوں گی, یار یہ سرپھرا قسم کا آدمی آ گیا, اس کو نکالو فوج سے, یار فضول قسم کا آدمی, سرپھرا, دماغ ہی نہیں ہے اس کے, بیوقوف, پتہ نہیں اس کو بھرتی کس نے کیا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنے سے بڑے کے آرڈر کو ماننے میں انسان کیا کرتا ہے؟ فخر. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے, حضرت فرماتے تھے میں کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا. ہمارے شیخ بڑے خاندانی آدمی تھے یار, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اور جو باتیں کرتے تھے نا اس پر ہم نے عمل بھی دیکھا ہے. باتیں کرنا تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے, سب کر لیتے ہیں, عمل بھی دیکھا. وہ کسی سے احسان نہیں لیتے تھے. کہا میں احسان صرف 3 قسم کے لوگوں کا لیتا ہوں. ایک اپنے استاذ, وہ مجھ پر احسان کریں تو دل و جان سے احسان کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پہلے ہی بہت سارے احسانات ہیں استاذوں کے. تو ان سے جو ہے اگر ہم پر مزید احسان کریں, اس احسان کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے. وہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم تو ویسے ہی آپ کے محتاج ہیں. فرمایا دوسرا والدین آپ پر احسان کر رہے ہیں تو یہ ذلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسان کے نیچے آ جانا, وہ تو آپ ویسے ہی ان کے احسان, تو وہ خدا نے ان کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے. ان کے سامنے جھکنا اور ان کے سامنے عاجزی, اس سے یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے. اور تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی علماء ہیں بڑے, جو حضرت سے سینئر ہیں, جن کو اللہ نے اکابر بنا دیا, ان کو سینئر بنا دیا, ان کے سامنے عاجزی, ان کے سامنے جھکنا, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. فرمایا اس کے علاوہ کسی کو ہمارا باپ نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ نیچر کی بات کی, یہ نیچر کے خلاف بات کی ہے.
نہیں، یہ خاندان کے بڑے وہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں، ماموں چاچو وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں یہ تو خاندان کے بڑے ہیں نا. جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا وہ تو اللہ نے بنا دیا بھائی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے تکبر نہیں ہے. تو عورت اگر یہ بات مان لے گی کہ شوہر کو اللہ نے بڑا بنا دیا، یہ بات ذہنی طور پہ قبول کر لے گی، تو پھر عورت کو شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس ہوگی، شوہر کی تعظیم میں عزت محسوس ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر مرد کیا کرے گا؟ مرد چونکہ پاورفل ہے، وہ اس کو ڈرا دھمکا کے حقوق نہیں دلوائے جا سکتے. مرد جب کہے گا یار یہ میری ہے، تو پھر وہ اپنی جان نشاور کرتا ہے. ہمارے کلچر میں کروڑوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں بیویوں کے نام کرنے کا رواج ہے یا نہیں ہے؟ کتنے کیسز تو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے پراپرٹی بنانے کی، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے. گیس کا بل، بجلی کا بل، راشن، آٹا، دال، دھکے کھا رہے ان کے لیے. ورنہ کروڑ پتی بن جائے بھائی آدمی بچا بچا کے. یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو احساس ہے کہ یہ کس کی ہے؟ میری. مغربی کلچر نے عورت کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ شوہر سپیریئر نہیں ہے، یہ نیچر کے خلاف ڈالا ہے اس کے دماغ میں. اب جب آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہوئے تو اللہ نے شوہر کو، مرد کو سپیریئر بنایا. مرد کی آواز سے پتا چلتا ہے یہ سپیریئر ہے، اس کی چال سے پتا چلتا ہے، اس کے حوصلے سے پتا چلتا ہے. آپ نیچر کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو بھائی؟ لیکن انہوں نے کر دیا. جیسے باپ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اس کلچر کو کیا کر دیا؟ چینج. باپ کہہ رہے میرا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، پکڑا جا رہا ہے وہ کورٹ میں. تو بڑی محنت کی انہوں نے اس بےغیرتی کو سوسائٹی میں لانے کے لیے. جلدی نہیں ہو گیا یہ کام. ان کا میڈیا 200 سال سے اس پہ محنت کر رہا ہے کہ کس طرح ہم بےغیرتی کو انسٹال کریں، انجیکشن میں ڈال کے لوگوں کے کولوں میں گھسائیں اس کو، انجیکشن کو، تاکہ اچھی طرح بےغیرتی. اتنی جلدی نہیں ہو گیا، بہت ٹائم لگا ہے. اور ہم بغیر ٹائم کے دم ہلائے جا رہے ہیں اس کلچر کے پیچھے اور ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ مرد کیا ہے؟ سپیریئر ہے. اس میں عورت کا بھی فائدہ تھا. عورت شوہر کی اطاعت میں عزت محسوس کرتی تھی کہ بھائی میرا شوہر ہے، یہ میرا رکھوالا ہے، مرد ہے، اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے. تو اب کیا ہے اس کو؟ اور یہ بھی احساس ہے کہ بھائی میں اس کے ماتحت ہوں، جب تک یہ طلاق نہیں دے گا میرا اس سے نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اس میں وہ نبھاتی بھی تھی کہ اب تو رہنا ہی اسی کے ساتھ ہے، تو لڑکے پھڈے کر کے کیا کرنا ہے. لیکن یورپ نے کیا کیا؟ عورت کی نیچر کے خلاف. اسلام نے کیا کیا؟ مرد کو سپیریئر مانا اور طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ مرد کو دے دیا، سپیریئر مان کے. اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں. بعض دفعہ مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ظلم کرتے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے نا تو اکثر کو دیکھا جاتا ہے ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ سائڈ افیکٹ کی وجہ سے قانون چینج نہیں ہوتا، کیونکہ قانون چینج کر دو گے تو سائڈ افیکٹ زیادہ ہو جائیں گے. میں مانتا ہوں اس کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں کہ مرد ظلم بھی کرتے ہیں عورت پہ، چھوڑتے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی شریعت نے پھر دوسرا راستہ رکھا ہے. ابھی اس پہ میں بیان نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. ابھی تو میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں اسلام کا. یورپ نے کیا کیا؟ مذہب سے بغاوت کر کے عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عورت کو کوئی شوہر والی محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترستی ہیں کہ ہمیں کوئی میاں بیوی بنا لے، ہمیں مارکیٹ میں کیا مل جائے؟ میاں مل جائے. میاں مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ بوائے فرینڈ. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ تو زندگی برباد، پھر اولادیں ختم، نسل برباد. ایسا دماغ، اور پھر اس پہ خوش بھی ہیں. یعنی ایک آدمی عذاب میں ہے اور اس عذاب کو نعمت سمجھ رہا ہے. خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، عذاب میں بھی ہیں، اور اس عذاب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم پہ ترس کھا رہے ہیں. ابے تو ہمارے انگریز سے میں بولتا ہوں، ہم لوگ کے گھروں میں آ کے دیکھو، خدا کی قسم ہم جو عیش کر رہے ہیں نا، تمہارے باپ کو بھی کبھی خیال میں نہیں آیا ہوگا. اس غربت مہنگائی میں بھی ہم عیش کر رہے ہیں. عیش کا مطلب خوش ہیں الحمدللہ.